اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نعمت افطار ٹرانسمیشن، یہ ARYQ TV پہ آپ ہیوج ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ خواتین کا اپنا سیگمنٹ ہے، اور طبقہ نسواں کو اس سے نسبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے اور محبت بھی۔ یہ سیگمنٹ ہے جناب اسلام اور خواتین، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر روز جب ہم حاضر ہوتے ہیں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت اور مبارک ساعتوں میں، تو جناب ایسے موضوعات پہ کلام کیا جائے کہ جس سے طبقہ نسواں کو سیکھنے اور سمجھنے کے نت نئے پہلو نظر آئیں، اور اپنے زندگیوں میں وہ کچھ تبدیلی لا سکیں، اور اپنے زیر تربیت زیر اثر لوگوں کو دین کی جانب لا سکیں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں گی تو پھر سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ اور دین ہے کیا؟ دین کی اصل کیا ہے؟ تو جناب ہمارا جو یہ پیارا پیارا دین ہے، اس کا اساس، اس کی اصل، اس کا جزو، اس کا کل جو ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو کہہ دیجئے اے حبیب کہ میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کے حبیب کی اطاعت، اللہ کے حبیب کا اتباع، اللہ کے حبیب کی محبت اساس ایمان ہے، کل ایمان ہے، جزو ایمان ہے، روح ایمان ہے، جوہر ایمان ہے، اور جناب یہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے کی جانے والی محبت ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ جناب ہم اپنے سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمہیں سب سے زیادہ میری محبت یا تمہارے لیے سب سے بڑھ کے میں نہ ہو جاؤں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے، تو جناب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوہر ایمان اور اس کے تقاضے۔ آج جو اسکالر ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں اور بہت عمدہ بولتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عالمہ آسمہ بطول۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، جزاک اللہ۔ رمضان کریم، اور ماشاء اللہ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس نے توفیق دی کہ ہم رمضان کی پرسعادت لمحات میں اس پروگرام میں ایک تو شرکت کریں، کیونکہ ہمارا میسیج بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو سکے۔ ماشاء اللہ جناب، جمعۃ المبارک اور ایک بہت پیارا نام آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ اقبال موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہو پیاری بہن؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، اور میں چاہوں گی کہ حمدیہ کلام سے آغاز کروں۔ بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا ربنا تیرے در کے پھیر لگاتا
صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے بلاوا آ گیا ہے، آپ جا رہی ہیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ضرور اس انشاءاللہ۔ حوالے سے کلام بھی ہم انشاءاللہ، آخر میں لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آسمہ بطول آپ کی سمت آؤں گی۔ اور ایمان کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی دولت حب رسول، محبت رسول، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ از روئے قرآن و حدیث کس طرح اس کی اہمیت بیان کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بقول شاعر کے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے پیارے القاب سے نوازا، جس میں ہم سنتے ہیں وَالضُّحَىٰ بھی اللہ پاک نے فرمایا، یاسین بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، اور دیگر محبت بھرے کلمات سے اپنے محبوب کو پکارتے ہیں۔
تو جب جو یہ آیت مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کرتے ہو تو فتبعونی، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب رکھ لے گا۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس کے پس منظر میں اگر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میری بارگاہ تک اگر رسائی چاہتے ہو، میری بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، میری بارگاہ کا سیٹ کرنے والا خود اللہ ہے، سیٹ کر دیا اللہ رب العزت، بے شک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرا تم قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے فتبعونی، کہ آپ میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے محروم ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں منع فرما دیا کہ پھر تم میری بارگاہ میں بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنی تمام، یعنی وہ جس شخص سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر کرتا ہو، اور پھر وہ کفر میں واپس جانا بالکل اسی طرح ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح اس کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کو ناپسند کرے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ خود بھی آقا کریم نے یہ پیمانہ ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ مکمل ایمان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان، اپنی اولاد، ہر رشتہ دار، ہر جنوں ان سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ کر لو۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت یہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہ وہ یک لخت جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، ہر چیز سے کے علاوہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فقد استکمل الایمان، کہ اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک پیمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ فرما دیا کہ اگر تم میری بارگاہ تک پہنچو گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ سفارشات پیش کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ سوال کر سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے اہل و عیال، اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو تب بھی میں بے چین رہتا ہوں، حتیٰ کہ میں واپس آ کے آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ لیکن مجھے ایک چیز سے پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ظاہراً وصال فرما جائیں گے اور پھر آپ جنت میں جائیں گے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوگی، آپ کا ٹھکانہ ہوگا، اور جب میں بھی جنت میں جاؤں گا تو پھر کیا میں بھی آپ کے پاس آ سکوں گا؟ کیا میں بھی آپ کی زیارت کر سکوں گا؟ کیونکہ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ جن کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسلام اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوہر ایمان۔ جناب ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر آسمہ بطول موجود ہیں اور بہت پیاری سی ثناخواں سعدیہ اقبال بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کی سمتائیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس محبت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں
اور ہم اپنے اسلاف کو، اکابرین کو، صحابہ کو کس طرح سے، علماء دین کو، بزرگان دین کو اس محبت پہ کیسے فائز دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر مجھے ایک بہت خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کو ہاں اس سے بالکل۔ اپنا بات کا آغاز کروں گی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ایمان برسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آگے 5 تقاضے ہیں، جن میں سب سے پہلے کثرت ذکر آتا ہے، پھر خشوع و خضوع آتا ہے، اتباع و اطاعت آتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے بعد دیدار شوق یا شوق دیدار آتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم کثرت ذکر اور خشوع و خضوع کو اکٹھا لے لیتے ہیں، آسانی سے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اسی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جس شخص سے محبت من احب کرتا ہے ہر شیئا وقت، فاکثر ذکرہ، ہے نا؟ جی بالکل، تو وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے ہر وقت وہ اسی کی یاد میں، اسی کی فکر میں لگا رہے۔ صحیح۔ تو وہ محبت کی 3 علامات بیان کرتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب محب اپنا کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے کلام میں، اس کی بات میں بھی اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کے محبوب کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ اور اسی اکبر۔ طرح اگر وہ کوئی نہ کوئی عمل کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے محبوب کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے، سراسر فرما برداری ہوتی ہے۔ تو پھر یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو اور اگر ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں تو پھر ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت و کردار کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ہمارے اسلاف پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت دل کو لگائے رکھو، بے شک تمہارے اعمال عمل سے تم اور کسی کام میں لگے رہو، یعنی تم پورا دن بے شک اپنے کاموں میں مصروف رہو لیکن تمہارا دل تمہارے محبوب کی یاد کی طرف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل اسی کے بعد جب ہم خشوع و خضوع کی طرف آتے ہیں، خشوع و خضوع یعنی حضور کی یاد میں خشوع و خضوع کی طرف، یعنی ان کو یاد کیا جائے، آنسو بہائے جائیں، ان کو یاد کیا جائے کہ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں موجود ہوتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائیں کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ حضور کے چہرے مبارک کو تکتے رہتے ہیں، اور جب نہیں موجود ہوتے، حضور کی بارگاہ سے باہر کہیں جاتے ہیں تو وہ حضور کی یاد میں رہتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں حضور کی یاد میں۔ اسی طرح اگر ہم آگے جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول یہ ہے، یعنی حضور نے خود یہ عمل کر کے دکھایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب یعنی اللہ رب العزت ان کا محب ہے، اس کا محبوب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر پتھر کھائے، دین کی تبلیغ فرمائی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں پتھر کھائے اور باقی مشکلات و مصائب سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ اس دور کا تقاضا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں جانتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تو مجھے ضروری ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر کروں۔ پھر اسی طرح دیدار شوق آتا ہے۔ دیدار شوق کے اندر بھی محبوب اسلاف جو ہیں ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ رتین میں کھلے رکھتی ہوں اکھین کے دریچے، کہ رات کے اندھیروں میں بھی ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ کب رات کے جھرنوں سے تم جھات کرو ہو، کہ کب رات کے اندھیرے سے تم مجھے اپنا دیدار کروا دو اور میں خوش ہو جاؤں۔ تو دیدار کے طالب تو ہم ایسے رہتے ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے تو ہمارے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اگر تو ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر ہماری نوجوان نسل اس سے آگاہ ہو پائے گی، اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار یہ تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ تھا، ان کے اپنی ازواج مطہرات سے یہ معاملات تھے، تو بالکل وہ اسی کے نقش قدم پر چلیں گے جب انہیں کسی چیز کا علم ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی سیرت کو اجاگر کریں. زیادہ سے زیادہ جب ہم حضور کی تعلیمات کو پھیلائیں گے تو ہماری نوجوان نسل خود بخود اس کی طرف اس کی اٹریکشن بڑھے گی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف آئیں گے, حضور کی یاد کی طرف آئیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ ایک یہ شخص ہے وہ حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہے اور وہ اتنا پروقار دکھتا ہے تو وہ خود بخود اس کی طرف آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. بالکل, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ میں نے بیان کیا کہ وہ حضور کے دیدار کے لیے ترستے رہتے ہیں. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام مالک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ امام مالک کی بارگاہ میں جب کوئی بھی شخص آتا تشریف لے کر آتا تو پہلے ان کی خادمہ باہر تشریف لے کر جاتی کہ آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے یا پھر آپ درس حدیث کے لیے آئے ہیں. تو اگر تو وہ درس حدیث کے لیے آئے ہوتے پھر الگ اہتمام کرتے, اور اگر وہ کسی مسئلے کو دریافت کرنے کی غرض سے آئے ہوتے تو وہ ان کا مسئلہ سنتے, ان کو باہر سے رخصت کر دیتے. اور اگر وہ درس حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو قربان جائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر وہ پہلے جاتے, اہتمام سے غسل فرماتے, عمدہ لباس سے بطن فرماتے, امامہ شریف باندھتے, سر پر چادر رکھتے اور وہ تخت بھی چھایا جاتا ہے جس پر بیٹھ کر حضرت امام مالک جو ہیں وہ درس حدیث بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ اسی طرح ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں 16 مرتبہ بچھو نے کاٹا, لیکن محبت رسول ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم مصطفیٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنا پہلو نہ بدلا. ماشاء اللہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی جناب. خلاؤں پہ, زمین پہ, آسماں پہ بڑے احسان ہیں ان کے جہاں پہ, اور جو ناداں ظلم کر لے اپنی جان پہ چلا جائے وہ ان کے آستاں پہ. آج کے لیے بس اتنا ہی, اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ نئی نسل میں مائیں اس عشق کو, اس محبت کو پروان چڑھائیں, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حضور کی سیرت سے تعلق جڑے اور ہم ہر بات میں حضور کا ذکر کریں, حضور کی سنتوں کو تازہ کریں زندگی کے معاملات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعدیہ, میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کیا جائے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وبارك وسلم. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا
بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.